جناب زین العابدین صاحب کا سوال ہے سعودی سے۔ سوال یہ کہ کیا خود کو اہل حدیث کہنا ضروری ہے؟ کیا صرف مسلم نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ہی کامن سوال ہے، لوگ بار بار اور خاص طور سے نوجوانوں کی طرف سے سوال آتا ہے، اور سوال آنے کی وجہ کیا ہے وہ وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ دراصل ہندوستان کے مشہور دائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کی اسپیچ میں کیا یہ چیزیں بار بار سنی جاتی ہیں کہ میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی چیز کو لے کر کے نوجوانوں کی طرف سے کیا ہے کہ بار بار یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ حوالہ کیا دیتے ہیں؟ وہ ذرا آیت کریمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس انسان سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے، وَقَالَ، اور کہے، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس انسان سے بہتر کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس انسان سے بہتر باتیں کس کی ہو سکتی ہیں جو اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اسی آیت کریمہ کو پیش کر کے بار بار اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، صرف مسلمان اپنے آپ کو کہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا کیا یہی معنی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہا جائے؟ وقال اننی من المسلمین جو کہا گیا ہے، تو کیا اس آیت کریمہ کا یہی معنی اور مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان آپ کہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں، اہل حدیث نہ کہیں، بریلوی نہ کہیں، آپ اپنے آپ کو کوئی اور نام نہ دے کر کے قرآن حکیم کا دیا ہوا یہ نام ہی آپ کو رکھنا ہے؟ کیا یہی معنی اور مطلب اس آیت کریمہ کا؟ دراصل جب آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے قرآن و حدیث کے تعلق سے ہمیں، اور آپ کو یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ قرآن جو ہے اور حدیث، قرآن و حدیث کو ہمیں فہم سلف کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ منہج سلف جو ہے اس کو ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے باب میں اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ اس تعلق سے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں وقال اننی من المسلمین کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وقال اننی ممن خضع للہ بالطاعہ، مسلمین کا معنی یہ ہے کہ جو انسان یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اپناتا ہوں، اننی ممن خضع للہ بالطاعہ، جس نے اطاعت اور فرما برداری کو جس نے لاگو کر لیا، اپنا لیا، وَذَلَّلَ لَهُ بِالْعُبُودَةِ وَخَشَعَ لَهُ بِالْإِيمَانِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ۔ اننی من المسلمین کا معنی یہ ہے کہ انسان جس نے اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑا، اللہ کی عبادت کو کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ دراصل یہاں پہ مسلمین کا جو معنی ہے وہ معنی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ مسلمانہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے۔ اور ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ضروری ہے جیسا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دراصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، صحابہ کرام میں کیا دو جماعت تھی، ایک انصار کی اور دوسری مہاجرین کی۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی کیا اگر ہم کوئی نام اپنا رکھتے ہیں، کوئی نام اگر ہم رکھتے ہیں تو کیا وہ نام قرآن و حدیث سے اس کا تلاش کرنا ضروری ہے؟ ناموں کے سلسلے میں یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ ہر وہ نام جو شریعت قرآن و سنت کی خلاف نہ ہو تو ایسے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ ہی کا نام اگر جیسے کیا ہے، آپ کا نام زین العابدین ہے، کیا قرآن حکیم کے اندر یہ نام مذکور ہے؟ اب آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنا نام زین العابدین رکھا ہے، اس کا ثبوت آپ قرآن حکیم سے پیش کریں۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، تو اس کا ثبوت آپ قرآن حکیم سے پیش کریں۔ بہرحال تو نام کے سلسلے میں اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن سے اس کی دلیل پیش کریں تو یہ بنیاد بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت اور قرآن و سنت کے خلاف وہ نام ہے کہ نہیں ہے۔ اور اہل حدیث نام کا جو مسئلہ ہے، دراصل آپ دیکھیں گے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ، پھر تابعین، تابعین کے دور میں جیسے جیسے کیا ہے کہ وقت گزرتا گیا، دین اور شریعت کے اندر بہت سارے فتنے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے بہت سارے لوگ سامنے آئے۔ بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ خود آپ سرزمین ہند کے اندر، بر صغیر ہند و پاک ہی کا آپ جائزہ لے لیں بھائی، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے۔ ایک شخص جو قادیانی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک شخص ایسا بھی آپ کو ملے گا جو بت پرست ہے، وہ بھی اپنے آپ کو، جو شرکیہ کام کر رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک جماعت ایسی آپ کو ملے گی جو صحابہ کو گالی دینے والی، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ ایسے موقع پر ایک ایسا نام جس سے آپ کی امتیاز ہو سکے، جس سے آپ کو پہچانا جا سکے کہ آپ ہیں کون،
جسے پہچانا جا سکے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جسے پہچانا جا سکے کہ حقیقی معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کرنے والے اور توحید اور سنت کو اپنانے والے کون لوگ ہیں۔ تو ایسے صفاتی نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس دور میں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، کتاب و سنت کا صحیح ماننے والا کہے، بلکہ یہ ضروری اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے بھائی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ بہرحال یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں اس تعلق سے، آپ کے سوال کے تعلق سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے جماعت کے مشہور عالم دین شیخ کفایت اللہ ثنابلی صاحب کا جو بیان ہے اس تعلق سے، تقریباً 20 منٹ کا پورا ان کا لیکچر اس تعلق سے، اور بھی باضابطہ ان کی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے اس تعلق سے سیریز بھی چلائے گئے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کا جو لیکچر ہے نا وہ لیکچر آپ ایک مرتبہ ضرور سنیں۔ 20 منٹ کا ایک ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے آپ کا جو سوال ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی ہے شیخ، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ تشفی بخش جواب مل جائے گا۔